صدیقی صاحب، آپ ارشاد فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج کے ملازم تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے جناب جی اور اس حوالے سے میں جو حضرت قبلہ میاں صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب سجادہ نشین دربار شریف نے جو گفتگو فرمائی ہے اسی حوالے سے آگے میں بات چلانا چاہتا ہوں کہ تذکرہ مقیمی کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ یہ تذکرہ مقیمی میرے سامنے پڑی ہے اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت یہ جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت جس عنوان پر ہم یہاں جمع ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان پر روئے زمین پر اس سے مستند کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ جس عنوان پر ہم یہاں جمع ہیں آج، جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان پر روئے زمین پر اس سے مستند کتاب اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں کہ جو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حیات طیبہ کے حوالے سے مستند معلومات دے۔ اس کی ایک وجہ قبلہ صاحب نے بہت زبردست بیان کی ہے کہ دیکھیے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف ہوتا ہے، پھر کتابت کوئی اور کرتا ہے، پھر کسی عالم سے پروف ریڈنگ کرانی پڑتی ہے اور بڑا اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کے مصنف بھی عالم بے بدل ہیں اور وقت کے ابدال ہیں، اور اس کتاب کے کاتب بھی عالم بے بدل ہیں اور وقت کے ولی کامل ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ میں کتابت اس کی مکمل ہوئی ہے، اور 1906 میں یہ اس کی کتابت ہوئی ہے، اور حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال 1907 میں ہے، اور اس کے آخری صفحے پر باقاعدہ طور پر یہ چیز درج ہے کہ یہ کتاب سموال شریف میں جو ہے اس کی کتابت ہوئی ہے، اور اس کی کتابت کرنے والے اپنے وقت کے عالم بے بدل ہیں اور ولی کامل حضرت مولانا حافظ مطیع اللہ صاحب، آپ نے اس کتاب کو جو ہے وہ کتابت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو مصنف بھی ولی اللہ اور اس کے جو کتابت کرنے والے ہیں وہ بھی ولی اللہ، تو اب اس کی پروف ریڈنگ کے حوالے سے بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ کہیں کتابت کی کوئی غلطی نہ ہوگی ہو، اس لیے کہ کتابت کرنے والا بھی اپنے وقت حافظ مطیع اللہ صاحب قبلہ حافظ مطیع اللہ صاحب وہ ہستی گزرے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ اپنا فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی اس میں باقاعدہ طور پر آپ کا ذکر موجود ہے، اعلیٰ حضرت سے آپ کی خط و کتابت تھی، اس پائے کے عالم دین تھے۔ تو اس کتاب میں کیونکہ میں نے یہ تعارف اس لیے کرایا تاکہ یہ کتاب جو ہے یہ اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں واضح طور پر ایک اصول بھی تحقیق یہ کہتی ہے کہ حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار کا تعارف کروایا، اور حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ ایک سند کے درجہ رکھتے ہیں۔ ہر وہ بات تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے، اگر کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے اور وہ اچھی تحقیق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی تحقیق ہو ہر وہ بات جو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہوگی اور وہ عارف کھڑی کی بات سے ٹکرائے گی اس بات کو رد کیا جائے گا، کیونکہ اس حوالے میں سند جو ہیں وہ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اب یہ جو بات کی ہے آپ نے کہ اورنگزیب کے جو ہے وہ بادشاہ اورنگزیب کی فوج میں ملازم تھے، تو حضور میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 103 اور 104 ہے، میں مختصر سی عبارت پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں از بزرگان شنیدم کہ در اول حال پیشہ تجارت داشتند، میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ دمڑی والی سرکار اپنی ابتدائی زندگی میں تاجر تھے۔ حضور دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ تاجر تھے، اور یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ اورنگزیب کی فوج میں ملازم تھے، ان کے پاس کوئی اس کی چیز کی دلیل نہیں، اور ان کی یہ بات حضور میاں صاحب کی اس بات سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا یہ بات رد کر دی جائے گی۔ دوسری بات جو صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمائی ہے اس پر بھی یہ صفحہ نمبر 125 ہے اسی کتاب کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو باب کا عنوان آپ حضرت قائم فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، ذکر فرزندان ارجمندان حضرت دمڑی والا صاحب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دمڑی والی سرکار نے مجرد زندگی نہیں گزاری، دمڑی والی سرکار کے 2 بیٹے تھے اور آپ کی 2 ازواج تھیں، جیسے آپ نے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے، اور جن صاحبزادہ صاحب کے بارے میں صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا نام میاں ساون جی تھا، تو ان کے بارے میں حضور میاں صاحب یہ صفحہ نمبر 125 پر ہی فرماتے ہیں، جب وہ میرپور چلے گئے سراجہ مسجد میں تو و در آن جا فوت شدہ قبرش و مادرش در آن مکان شریف، فرمایا کہ اسی جگہ پر یعنی سراجہ محلے میں حضرت میاں ساون جی کا وصال ہوا ہے
اور اسی محلے میں ان کی قبر بھی ہے اور ان کی والدہ کی قبر بھی ہے، یعنی میاں ساون جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ اور ان کی یعنی دمڑی والی سرکار کی زوجہ محترمہ کی قبر بھی، چونکہ آپ نے فرمایا قبرش و مادرش، میاں ساون جی کی قبر اور ان کی والدہ کی قبر، یہ دونوں قبریں جو ہیں یہ اس وقت ڈیم میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔